واقعہ ہے مولوی الیاس کی نانی کا، تبلیغی جماعت کے بانی جو ان کی نانی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے نا آخری عمر میں بیمار ہو گئی تھی، ان کو دستوں کی بیماری تھی، جو لاب دست یعنی پیٹ کے راستے دست جاری تھی، 2-3 سال وہ بیمار۔ السلام علیکم۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب ایک واقعے پر اعتراض کر رہے ہیں جو کہ تذکرۃ الخلیل وغیرہ میں موجود ہے کہ حضرت الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نانی آخری عمر میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھیں اور مرض الموت میں پورے 3 سال صاحب فراش رہیں، یعنی بیماری کی وجہ سے بستر سے اٹھنے کے قابل نہ تھی۔ اسی لیے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جو 3 سال سے اس مرض میں ہو اس کے بستر سے تو بدبو ہی آنی ہے، لیکن جب چارپائی سے پوتڑے نکالے گئے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو آ رہی تھی۔ زبیر علی زئی صاحب عرف بابا جنتر منتر نے ڈنڈی مارتے ہوئے کہا کہ پیخانے سے خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ یہ جو انہیں پخانہ ان کا نکلتا تھا، وہ لکھتے ہیں دیوبندی حضرات کی اس کی اتنی خوشبو تھی، ایسی خوشبو مزیدار، جبکہ پورے واقعے میں لفظ پیخانہ موجود ہی نہیں ہے، وہاں پر لفظ پوتڑے ہیں جو کہ پوتڑا کی جمع ہے، اور پوتڑا کہتے ہیں کپڑے کی گدی یا کھندرا وغیرہ کو جو بستر کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ لغت میں بھی اس کا معنی یہی ہے، اور خود اسی ویڈیو میں زبیر علی زئی صاحب پوتڑے کو کپڑا تسلیم کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ جو کپڑے تھے نا نیچے پوتڑے، یہاں صرف کپڑے کو تبرکن رکھنے کا ذکر ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیخانہ سے لت پت تھا۔ زبیر علی زئی صاحب نے صرف جہالت دکھائی ہے، یہ تو حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کی کرامت تھی کہ ان کے بستر سے خوشبو نکل رہی تھی، اور زبیر علی زئی صاحب کرامت پر اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ فرقہ اہل حدیث کے بڑے مولانا غلام رسول صاحب کہتے ہیں یاد رہے دنیا اللہ کے صالح بندوں سے کبھی خالی نہیں رہی۔ بعض لوگوں کو بزرگان دین کی کرامات اور قبولیت دعا کے واقعات پر اعتراض کرنے کی عادت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ہماری طرح کے بے عمل ہیں، پھر بھی ہر چھوٹا بڑا غیر مقلد کرامت کے ایسے واقعات پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ زبیر علی زئی صاحب کو اپنا گھر نہیں دکھتا ہے، آج انشاءاللہ ہم اس سے بڑھ کر کرامت ان کے گھر سے دکھلائیں گے۔ فرقہ اہل حدیث کے بڑے صوفی عبداللہ صاحب جب بیمار ہوئے تو ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا، اور وہی صوفی صاحب کو چند ہو گیا تھا، یعنی مرگی کے دورے آتے تھے۔ بیماری تو لگ سکتی ہے نا، دیکھیں زبیر چچا کیا کہتے ہیں۔ یہ تو بیماری لگ سکتی ہے، انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کیا بیماری لگاتا ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات آگے آ رہی ہے۔ ہاں، ہنسنے کی بات آگے آ رہی ہے۔ ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے صوفی صاحب کے کپڑے گندے ہو گئے تھے تو اہل حدیث مولوی نے کپڑا چینج کروایا، اور گندا کپڑا جو میلا تھا اس کو لے کر اپنے گھر آ گئے اور پانی میں ڈال دیا۔ اسی رات اہل حدیث مولوی کی بیوی کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہا تھا، تو ان کی بیوی صوفی صاحب کے کپڑوں کے میل والا پانی کو پی لیا، جس کی وجہ سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا طاقت تھی صوفی صاحب کے گندے اور میلے کپڑوں میں۔ خیر، ایسے سینکڑوں رنگ برنگے کرامات ہم فرقہ اہل حدیث کے گھر سے دکھا سکتے ہیں۔ ایک اور کرامت ملاحظہ فرمائیے، فرقہ اہل حدیث کے محدث حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی کی کرامت۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، اور بچھو اس قدر زہریلا تھا کہ جس کو کاٹتا اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، لیکن اس آدمی کو جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر حافظ عبد المنان صاحب نے اپنا تھوک لگا دیا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نہ ہاسپٹل کا چکر، نہ ڈاکٹر کی فیس، اور نہ ہی دوائی وغیرہ میں پیسہ خرچ کرنا پڑا۔ تھوک لگانے سے زہر ختم ہو جا رہا ہے، میلا اور گندے کپڑے کے پانی سے پیٹ کا درد ختم ہو جا رہا ہے، اور کیا چاہیے اہل حدیثوں۔